ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج تو تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ شاہ عالم آج پھر اپنی بیوی کو اپنے آفس میں آتے دیکھ چکا تھا۔ آج سے 2 سال پہلے اس نے اپنی ماں کی خاطر علینا سے کانٹریکٹ میرج کی تھی۔ وہ جیسے ہی آفس میں آئی تھی، اگلے ہی پل شاہ عالم نے اس کے گرد اپنا حصار باندھ لیا۔ بہکتی نگاہ سے علینا کو دیکھنے لگا۔ کب تک تم مجھے تڑپاتی رہو گی؟ آج تو تم سے حق لے کر رہوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے علینا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے گھر۔ شاہ عالم اپنی ایک رات کی دلہن کو ایسے ہی چھوڑ کر رات کے اس پہر ریش ڈرائیونگ کرتے نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ وہ کہیں اور نہیں بلکہ اپنے فارم ہاؤس جا رہا تھا۔ فارم ہاؤس میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ بہت زیادہ بے چین تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ شاہ عالم کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ تب رویا تھا جب اس کی ماں صحیح سلامت تھی، اور ایک پل بعد ہی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے سے قاصر ہو گئی تھی۔ اور اب یہ پل تھا جب وہ فارم ہاؤس میں داخل ہو کر ہارے ہوئے شخص کی طرح رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، تمہارے شاہو نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وہ وجود رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس آ گیا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر جوش سے بولا، تمہیں مزید تکلیف نہیں دوں گا۔ شاہ عالم تمہارے علاوہ کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی تو محض میری ماں کی کیئر ٹیکر ہے۔ تم فکر مت کرو میری جان۔ اس وجود کو کسی سائیکو انسان کی طرح گھور رہا تھا۔ جب اگلے پل اس نے اسے رسیوں سے آزاد کیا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ تبھی ایک ڈاکٹر اس کے پاس آئی اور بولی، سر آپ کے کہنے پر 3 دفعہ ہوش دلا چکی ہوں، لیکن یہ ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہی۔ شاہ عالم نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو غصے سے دھاڑا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس چیز کے پیسے نہیں دیتا، اس کا خیال رکھنے کے پیسے دیتا ہوں۔ اگر اسے 2 گھنٹے کے اندر ہوش نہ آیا تو میں تمہیں فائر کر دوں گا۔ وہ ڈاکٹر سر جھکائے واپس چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس وجود کو کتنی دوائیوں کی ڈوز دیے تھے کہ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ میری جان تمہیں ہوش آ گیا؟ دیکھو شاہ عالم تمہارے پاس ہے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ محبت بھرے لہجے میں اس کے چہرے کو تھام کر بولا تھا۔ زویا نے جیسے ہی شاہ عالم کو دیکھا اس سے الگ ہو گئی۔ تم مجھ سے دور رہو، تمہاری ماں نے مجھے مارا، وہ پھر مجھے مارے گی، پھر مجھے درد ہوگا، پھر میرے ساتھ وہی سب کرو گے، مجھ سے دور رہو۔ وہ چیخ رہی تھی جب اگلے ہی پل شاہ عالم کو دولہے کی شیروانی میں دیکھ کر اس کی روح تڑپ گئی۔ یہ کیا شاہو، یہ سب کیا ہے؟ تم تو میرے دولہے ہو، پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کے سوال سن کر شاہ عالم نظریں جھکا چکا تھا۔ اس کے پاس جواباً کچھ نہیں تھا کہنے کو۔ میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا، تم فکر مت کرو، شاہ عالم تمہارا ہی ہے، وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ وہ فارم ہاؤس سے واپس آ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے حویلی میں قدم رکھا، اسے یاد آیا کہ اس کی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کو آخری دفعہ وہ ضرور اپنی ماں کے پاس جاتا تھا۔ آج بھی دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی اندر آیا تو اس کی ماں پھر سے ناراض ہو گئی۔ شاہ عالم کہاں گئے تھے؟ پھر اسی کے پاس گئے تھے نا جس نے تمہیں دھوکہ دیا، تم پھر اسی کے پاس چلے گئے۔ اس کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے، کیا کہے گی وہ؟ کہاں چلے گئے؟ ممتاز بیگم کی بات سن کر شاہ عالم گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ پھر فوراً سرد مہری سے کہا، مام میں علینا کو ساری سچائی بتا دوں گا، اسے تسلیم کرنا ہے تو وہ کرے گی، اور اگر نہیں کرنا تو پھر وہ بے شک مجھ سے طلاق لے لے، پر میں ایک نیام میں 2 تلواری نہیں رکھ سکتا۔
मुमताज़ बेगम ने ये बात सुनी तो उठने की कोशिश की, लेकिन अपनी माजूरी की वजह से हमेशा की तरह नाकाम हो गई। तभी शाह ने अपनी माँ को आगे बढ़कर सहारा दिया, पर उसकी माँ ने उसके हाथ दूर धकेल दिए। शाह आलम, मुझे छोड़ दो। आज तक मेरी बात का यकीन नहीं किया तुमने। ये कैसे हो सकता है कि उस लड़की ने तुम्हारी माँ के साथ ये सब किया हो और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि वो बेकसूर है। मैं उसे कभी भी इस घर में नहीं आने दूंगी, मुमताज़ बेगम ने दो टोक लहजे में कहा, पर सामने वाला भी उनका बेटा था। ठीक है, मैं अलीना को सारी सच्चाई बता दूंगा। मैं किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, वो भी तल्ख लहजे में बोला। तभी उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल आए। आप रोएं तो मत, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। रही बात जोया की, तो जब तक जोया ठीक नहीं हो जाती, जब तक वो सच अपनी जबान से तस्लीम नहीं कर लेती, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, उसने नजरें चुराते कहा। उसकी बात सुनकर मुमताज़ बेगम बोली, तुमने सच्चाई अलीना को नहीं बताई तो बता दो, लेकिन ये बात याद रखो, अगर अलीना इस घर से बाहर गई तो फिर मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। शाह आलम, तुम उस वक्त कहाँ थे जब तुम्हारी वो बीवी हमेशा मेरी बेबसी का मजाक उड़ाती थी, जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते थे। वो मुझे जूती की नोक पर रखती थी। मैंने तुम्हें फिर भी यकीन दिलाया कि तुम्हारी बीवी ने यह सब किया है, लेकिन जब तुम्हारी बीवी की वैसी हालत हुई तब तुम्हें अपनी माँ का ख्याल आया। लेकिन अभी भी तुम ये कहते हो कि तुम्हारी बीवी इस सब की कसूरवार नहीं है। शाह आलम ने जब ये सुना तो अपनी नजरें झुका ली। वो किस पर यकीन करता, अपनी सच्चाई बयान करती माँ पर या फिर अपनी उस बीवी पर जिससे वो बचपन से मोहब्बत करता आया था, और एक दुल्हन जो कि उसका इंतजार कर रही थी, जिसे ये भी नहीं पता था कि शाह आलम का एक ऐसा माजी है जिसके बारे में उसे बताया ही नहीं गया। अपनी माँ से होते हुए उसने पहली दफा अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा गैराज का रुख किया। वो उसी गैराज से अपने कमरे की तरफ देख रहा था। लाइट जली हुई थी। वो जानता था कि वो लड़की जो न जाने उसकी माँ को कैसे मिली थी, उस वक्त इसके कमरे में आकर इसका इंतजार कर रही थी। इसने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। अगले दिन उसे दफ्तर जाना था। कब तक वो यूं ही बाहर घूमता रहता। आंखों में बेजारी सजाए वो लापरवाही से कमरे में आया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने नजर पड़ते ही उस वजूद को देखकर इसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की जो तकरीबन उससे 10 साल छोटी होगी, देखने में ही मासूम लग रही थी। उसे उस लड़की पर तरस आ गया जो कि उसी हुलिये में टेक लगाए सो रही थी। शाह आलम ने आगे बढ़कर उसकी पोजीशन दुरुस्त करनी चाहिए। जब अगले ही पल अलीना की आंख खुल गई। वो तड़प कर पीछे हुई और फिर खुद को समेटकर फौरन बोली, आप कब आए? वो नजरें चुरा कर बोला, मैं बस अभी आया हूं। तुम सो जाओ, बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सोना चाहता हूं, उसने लापरवाही से कहा। जब अलीना ने हैरत से पूछा, सोफे पर क्यों? इस सवाल का जवाब शाह आलम उसे दे भी नहीं सकता था। अलीना उस वक्त 17 साल की थी। जैसे ही शाह आलम का रिश्ता उसके लिए आया, इतनी हैंडसम और शानदार शख्सियत के इंसान को देखकर उसकी माँ ने एक पल में ही हाँ कर दी। उसी वक्त से अलीना उसे ख्वाबों में देखने लगी थी, पर वो कहाँ जानती थी कि उसकी माँ जो इतनी जल्दी कर रही हैं, पैसों के खातिर उसकी शादी एक अच्छे घर में कर रही हैं। उन्होंने कोई छानबीन नहीं की थी। अलीना ने जैसे ही शाह आलम का ये रवैया देखा तो काफी ज्यादा उलझन का शिकार हो गई थी। कितनी दफा तुमसे कहा है मेरे कपड़े मत सेट किया करो, मेरे अपने हाथ हैं, मैं खुद कर सकता हूं। शाह आलम ने इस बार भी अलीना को उसका काम करते देखा तो डांट दिया, पर मैं आपकी बीवी हूं, ये मेरा काम है। अलीना फिर भी डर से मुस्कुराई जब अगले ही पल शाह आलम ने बदतमीजी से उसका हाथ पीछे किया। तुम्हें समझ नहीं आती एक बात की,
तुम मेरी बीवी नहीं बल्कि तुम मेरी माँ की बहू हो। अगर खिदमत करना है तो सिर्फ उन्हीं की करो, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं। नागवारी से कहकर वो वहां से वापस चला गया। अलीना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धकेल दिया हो। आंटी, ये शाह आलम को क्या हो जाता है? ये कब सुधरेंगे? आपने शादी से पहले उनकी रजामंदी क्यों नहीं ली थी? मैं इतना तो जान गई हूं कि वो इस शादी से खुश नहीं है। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही जीती रहूंगी? अलीना मुमताज बेगम के पास आई और उनके पैर दबाते हुए बोली। मुमताज बेगम ने सर्द लहजे में कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो बेटा। क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने शौहर का दिल कैसे जीता जाता है? उसे लाल रंग बहुत पसंद है। ऐसा करो, तुम्हारी जो लाल साड़ी है वो पहन लो। अलीना ने ये बात सुनी तो उस पर अमल करने की तैयारी शुरू कर दी, पर जहेज में तो लाल रंग की साड़ी तक नहीं थी। तभी सोचा कि शायद मुमताज बेगम की तरफ से वो साड़ी हो। शाह आलम की अलमारी खोली तो एक लाल रंग की साड़ी पड़ी हुई थी। वो साड़ी तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत थी। उसने फौरन वही साड़ी पहन ली। अगले पल शाम के वक्त शाह आलम कमरे में दाखिल हुआ। उसे साड़ी में देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बिजली की तेजी के साथ उसकी तरफ लपका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह साड़ी पहनने की? उसका बाजू दबोच कर एक झटके से उसने गोया जहर उगला। उतारो इस साड़ी को। किसी और के नाम की साड़ी पहनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये साड़ी तुम्हारी नहीं है, उतारो इसे। उसने एक ही झटके से अलीना को पीछे धकेला था। वो गिरते गिरते बची, मगर आंखों से आंसू बहने लगे। शाह आलम वहां से अपनी मां के पास गया। मॉम ने उसे बताया तो नहीं कि ये कपड़े वो पहन नहीं सकती। उन पर सिर्फ और सिर्फ जोया का हक है। जोया के कपड़ों को वो हाथ भी नहीं लगा सकती। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी जोया के कपड़ों को टच भी करे। मैं तो उसे अपने कमरे में बर्दाश्त कर रहा हूं, जहां उसकी जगह नहीं बल्कि जोया की जगह है। क्या ये काफी नहीं? वो अपनी मां को बातें सुना रहा था, ये जाने बगैर कि उसके पीछे अलीना खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मुमताज बेगम ने जैसे ही अलीना को देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। अलीना, अलीना, वो अलीना को पुकारने लगी। शाह आलम ने भी पलटकर अलीना को देखा। वो चुपचाप रूम की तरफ जा रही थी। तुमने क्या कर दिया शाह आलम? मैंने कहा था ना, अगर अलीना मुझे छोड़कर गई तो मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लगता है कि मुझे वापस अपनी बहन के पास गांव चले जाना चाहिए। नहीं मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? फिक्र ना करें, अलीना यहां से नहीं जाएगी। वो भागता हुआ अलीना के पास आया। अलीना, मेरी बात सुनो। अलीना, जो अपने बैग में कपड़े डाल रही थी, बोली, बहुत हो गया शाह आलम। आप सबकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी अपनी मां की है, जिसने मुझे इस जहन्नुम में धकेल दिया, वो भी बिना सोचे समझे। बेदर्दी से अपने आंसू रगड़ते हुए बोली, बस मुझ पर ये एक एहसान करें। ये कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़े और संजीदगी से बोली, कैसा एहसान? शाह आलम ने भवें उचकाकर पूछा। मुझ पर यह एहसान करें कि मुझे तलाक दे दें, ताकि मैं आपसे हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊं। मुझे कोई परवाह नहीं कि आपकी कितनी शादियां हैं या आपका माजी क्या था, लेकिन मैं आपके साथ एक पल नहीं रह सकती। शाह आलम अलीना की दो टोक बात पर सन्नाटे में आ गया, मगर अभी तक खामोश था। खड़े क्यों हैं? मैं कह रही हूं मुझे तलाक दें, मैं आज़ाद होकर यहां से जाना चाहती हूं। वो दोबारा गुस्से में बोली, देखो मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। शाह आलम ने नरम लहजे में समझाने वाले अंदाज में कहा, क्यों नहीं दे सकते तलाक? अगर तलाक नहीं दी तो मैं कोर्ट में जाकर केस कर दूंगी। अलीना ने भी हिम्मत की और उसे धमकी दी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें ठीक 2 साल बाद तलाक दे दूंगा। अगर पहले मेरी मां की तबीयत ठीक हो गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी खातिर नहीं तो मेरी मां की खातिर तो तुम यहां रह लो।
اگر تم چلی گئی تو میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ شاہ عالم نے گویا ہارے ہوئے انسان کی طرح علینا کے سامنے ہاتھ جوڑتے بھیک مانگی۔ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے تم سے یہ بات چھپائی کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، لیکن میری بیوی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم اگر مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ دے گی۔ علینا نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، 2 سال میں آپ کی ماں کا ٹھیک ہونے کا انتظار کروں گی۔ جیسے ہی آپ کی ماں ٹھیک ہوگی تو پھر مجھے طلاق دینے میں ذرا بھی دیر نہ کرنا۔ علینا نے آنکھیں پھاڑ کر شاہ عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ شاہ عالم کو ایسا لگا جیسے اس کے دل پر جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا ہو۔ علینا نے تو یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا شوہر جو اس سے اتنی لاپرواہی برت رہا ہے، دراصل پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اب اسے اس کی پہلی بیوی کے لباس میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ساری رات آہیں بھرتے روتی رہی۔ جب اس کا شوہر دور پڑے، اس کاؤچ پر بیٹھا یہ محسوس کر رہا تھا کہ علینا رو رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کا دھیان زویا پر جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو زویا، اپنی ماں کی قدر میں نے تمہیں بھی دھوکہ دے دیا۔ صرف اس لڑکی نے تو دھوکہ نہیں کھایا، تکلیف تو مجھے بھی ہوئی ہے۔ یہ سوچتے ہی اچانک اسے کیا خیال آیا جب آدھی رات کو اس نے فوراً کہیں جانے کا فیصلہ کیا۔ علینا کو یہ بھی پوچھنے کا حق نہیں رکھتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ شاہ عالم جانتا تھا کہ علینا جاگ رہی ہے، تبھی نظریں چراتے ہوئے خالی آواز میں بولا، موم کو بتا دینا میں صبح تک آ جاؤں گا۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا، جبکہ علینا کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ فارم ہاؤس پر آیا تھا، پر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ زویا اس جگہ موجود ہی نہیں تھی۔ زویا میری جان کہاں پر ہو؟ وہ بچوں کی طرح زویا کو بلا رہا تھا۔ اسے یہی لگتا تھا کہ زویا کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ زویا کو ہر طرف تلاش کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے میں گیا، پر وہاں جا کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ڈاکٹر بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ شاہ عالم نے پورا فارم ہاؤس تلاش کر لیا، لیکن نہ تو زویا کا کوئی نام و نشان تھا اور نہ ہی ڈاکٹر کا۔ وہ غصے سے گارڈ کے پاس آیا جو اپنی چیئر پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میڈم کہاں گئی ہیں؟ کہاں گئی ہے زویا؟ مجھے بتاؤ۔ شاہ عالم نے غصے میں آ کر گارڈ کا گریبان پکڑ لیا۔ سر، میں نے ان پر نظر رکھی تھی، میڈم جی تو رات ہوتے ہی روزانہ چلی جاتی ہیں۔ یہ سن کر شاہ عالم کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ کہاں چلی جاتی ہیں؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اس نے گارڈ کو 2-3 بار جھنجھوڑا اور دوبارہ پوچھا۔ سر، وہ تو ڈاکٹر کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ یہ سن کر شاہ عالم کے ذہن میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی۔ تبھی اس کی نظر ایک کیمرے پر پڑی۔ وہ فوراً کیمرے کی فوٹیج دیکھنے لگا۔ وہ بار بار فوٹیج کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زویا ایسی حالت میں فارم ہاؤس سے جا رہی ہے، پر وہ کہاں جا رہی تھی؟ فوٹیج میں زویا بالکل اپنی پرانی شکل میں تھی، ساڑی پہنے، جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ فارم ہاؤس سے ایسے جا رہی تھی جیسے اسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ شاہ عالم نے اپنا سر تھام لیا۔ اس کی ماں کی وہ باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں کہ زویا تجھے دھوکہ دے رہی ہے، وہ سب ڈرامہ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس نے ہر چیز تہس نہس کر دی۔ اس نے گارڈ کو کچھ پیسے دیے اور اسے تھپ تھپا کر کچھ کہا۔ گارڈ بس جی سر کہہ رہا تھا۔ 2 دن بعد وہ فارم ہاؤس آیا۔ وہ گارڈ سے رپورٹ لینا چاہتا تھا۔ ہاں بتاؤ، کدھر جاتی ہے وہ؟ شاہ عالم نے لاپرواہی سے پوچھا۔ گارڈ نے اپنے موبائل سے کچھ تصویریں دکھائیں۔ تصویریں دیکھ کر شاہ عالم نے فوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تصویروں میں زویا کسی کے ساتھ بیٹھ کر خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں
बल्कि शाह आलम का बचपन का दोस्त शहबाज था। ये जंग तो उन तीनों के बीच थी। शहबाज जोया से मोहब्बत करता था, लेकिन जोया तो खुद शाह आलम के पास आई थी। यही वो लम्हा था जब जोया ने पहली बार शाह आलम से इजहार किया था कि वो उससे मोहब्बत करती है। फिर आखिर वो शहबाज के पास कैसे गई? जोया उसकी आंखों में धूल झोंक रही थी। शादी के शुरू के दिनों में जब उसकी माँ हमेशा शाह आलम को कहती थी, शाह, मैं तुझे कह रही हूं, तेरी बीवी ठीक नहीं है। तू उसे पसंद की शादी करके इस घर में ले आया है, लेकिन ये ठीक नहीं। इसे तेरी माँ का यहां रहना भी बर्दाश्त नहीं है। तब शाह आलम ने अपनी माँ को गुस्से से कहा, मॉम, आप बदगुमान क्यों हो रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका बेटा हूं, आपके साथ हूं। इस बात को तस्लीम कर लो कि वो मेरी बीवी है। लेकिन मुमताज बेगम जानती थी कि जोया के इरादे ठीक नहीं हैं। यूं मुमताज बेगम ने जोया को शहबाज के साथ देख लिया था। उसी दिन से जोया ने मुमताज बेगम को सबक सिखाने की भरपूर साजिश शुरू की। यूं एक रोज उसने मुमताज बेगम को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैं सीढ़ियों से गिरी हूं शाह आलम, भला कोई ऐसे ठीक ठाक कैसे चलते फिरते गिर सकता है? मुझे किसी ने धक्का दिया है, वो तुम्हारी बीवी जोया है। मुमताज बेगम व्हील चेयर पर थी, लेकिन बार बार जोया पर इशारा कर रही थी। नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। जोया ने तो आपकी जान बचाई है। शाह आलम बार बार अपनी मां से यही कह रहा था। उसके कहने पर जोया मीठी छुरी बनकर मुमताज बेगम को खीर खिला रही थी। अगले ही पल मुमताज बेगम ने जोया को धक्का दिया। उसके बाद जोया का सर टेबल से टकरा गया और यूं जोया का बहुत खून बहा। ये बात सच थी कि जोया को गहरी चोट लगी थी। वो 2 दिन बेहोश रही, लेकिन उसने इस डॉक्टर को खरीद लिया था और शाह आलम को यही बताया था कि जोया की याददाश्त चली गई है, क्योंकि जोया की बेहोशी में ही मुमताज बेगम ने वो सच शाह आलम को बताया था। तुम्हारी बीवी को मैंने खुद तुम्हारे दोस्त शहबाज के साथ देखा है। तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से इस हवेली में है। या तो अब ये इस हवेली में रहेगी या फिर मैं। लेकिन शाह आलम जानता था कि अगर जोया को किसी ने धक्का दिया है तो वो उसकी माँ है। तरस खाकर उसने फिर से अपनी माँ पर भरोसा नहीं किया। मॉम, वो कहाँ जाएगी? वो बेहोश है, उसे तो अभी होश भी नहीं आया। ऐसा मत करें मॉम। शाह आलम के दिल को कुछ हुआ था। ठीक है, फिर मैं यहां नहीं रहूंगी। मैं अपनी बहन के पास वापस गांव चले जाऊंगी। मुमताज बेगम ने भी 2 टोक कह दिया था। मजबूरी के नाते शाह आलम को जोया को फार्म हाउस लेकर आना पड़ा, पर वो अपनी माँ और अपनी बीवी को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा था। 1 साल गुजर गया था, लेकिन अभी तक उसकी माँ ने उसे इजाज़त नहीं दी थी कि जोया को यहाँ लेकर आए। वो बता भी चुका था कि जोया दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन उसकी माँ ने फौरन उसे समझाने की कोशिश की कि वो ड्रामा कर रही है, ताकि कहीं तुम उसकी सच्चाई ना जान लो। पर उस दिन जोया का असली चेहरा उसके सामने आ गया। वो कितने दिन बाद शहबाज से मिलने वाला था। न जाने वो उससे क्या पूछता। ये सोच रहा था जब इतने में शहबाज के पास खुशी खुशी आकर बैठा। अरे शाह आलम, बताओ कैसे आना हुआ? मुझे कैसे याद किया? शहबाज खुशी से उससे बोला, मैं बस तुमसे एक बात करने आया हूं शहबाज, सच सच बताना। शाह आलम की जबान से ये बात न जाने कैसे निकली थी। हाँ बोल ना, शहबाज ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर जूस का घूंट भरा। अगले ही पल शाह आलम ने वो तस्वीरें उसके सामने रख दी, जिसे देखकर शहबाज के होश उड़ गए। इससे पहले कि शहबाज अपनी सफाई में कुछ बोलता, शाह आलम ने कड़क लहजे में उससे पूछा, मुझे बस ये जानना है कि ये सच है या झूठ। शहबाज ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी कि कैसे पिछले 1 साल से जोया उससे राब्ते में है, क्योंकि शहबाज की जॉब कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका में लगी है और वो चंद ही अरसे बाद अमेरिका जाना चाहता था। ये सुनकर तो शाह आलम के पैरों तले से जमीन निकल गई, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। तू फिक्र मत कर,
शहबाज, जोया को जल्द आज़ाद कर दूंगा और यूं तू जोया को बेशक ले जाकर अपना घर बसा लेना, मुझे कोई गम नहीं होगा। हाँ, ये गम होगा कि मैंने किसी से मोहब्बत की थी और किसी ने मुझे धोखा दिया। ये कहकर वो वहां से चला गया। आज वो अपने घर वापस आया था। उसकी माँ बिल्कुल सच्ची निकली थी। वो अपनी माँ के पास आया और उसकी गोद में सर रखकर बस अपने सारे गम भुलाना चाहता था। उसकी माँ जान गई थी, तभी बोली, शाह आलम, लगता है तुझे मेरी बातों पर यकीन आ गया, जो तू यूं थक कर मेरी गोद में आ गया है। ये सुनते ही शाह आलम ने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। मॉम, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दें, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, पर उस लड़की पर भरोसा किया जिसने मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। मैं क्या करूं मॉम, मैं बहुत बुरा हूं। अपनी माँ की गोद में सर छुपाए वो बस रो रहा था। उसकी माँ ने उसे हौसला दिया, अभी भी वक्त नहीं गया, तुम तो भटकने से पहले ही रास्ता जान गए हो। अब तुम्हारी मंजिल तो तुम्हारे घर में मौजूद है। अब तुम सिर्फ और सिर्फ अलीना पर ध्यान दो। शाह आलम, जोया को जल्द अज जल्द तलाक दे दो। अपनी माँ की बात सुनकर वो फौरन उस कमरे में आया था जहां अलीना खुशी से चहकते उसके पास आई थी। आपकी मॉम बिल्कुल ठीक हो रही हैं, पैरों में बेहतरी आ रही है। बस अब वो जल्दी से ठीक हो जाएं तो मैं भी फिर यहां से चली जाऊंगी। वो अपने कपड़े समेटते हुए बस मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी, जिसे शाह आलम ने नोट किया। वो ऑफिस पार्टी में जाने वाला था, तभी उसकी माँ ने उसे कहा कि अलीना को भी साथ ले जाओ, लेकिन वो किस हक से उसे साथ लेकर जाता? उसने वो सारे हक खुद ही उससे छीन लिए थे। मॉम, उससे खुद कह दें। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। अलीना कुछ देर बाद रूम में आई। आपकी मॉम कह रही हैं कि मुझे आपके साथ पार्टी में जाना है? वो भी उससे सवाल कर रही थी। हाँ, मॉम ये चाहती हैं, पर अगर तुम नहीं आना चाहती तो इट्स ओके। नहीं, मैं आ जाऊंगी, कोई मसला नहीं, वो फौरन बोली। वैसे भी इस घर में रहकर वो बोर हो रही थी। अपने पहनने के लिए कुछ सिलेक्ट कर रही थी, तभी शाह आलम की नज़र उसी साड़ी पर पड़ी। तुम ये साड़ी पहन सकती हो। शाह आलम की बात सुनकर अलीना को वो पल याद आ गए थे। उसने बेदर्दी से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया। मेरा सर दर्द से फट रहा है, मैं नहीं आ सकती पार्टी में, आप चले जाएं। वो भागती हुई कमरे से बाहर चली गई। शाह आलम तंग आ गया था, उसका बस नहीं चल रहा था। उसने फौरन जोया के सारे कपड़े वहां से निकाल लिए जो कि उसकी अलमारी में हैंग थे, और अलीना को लगता था जैसे मुमताज़ बेगम ने उसके लिए थे और उसी की बरी के थे। वो कपड़े लेकर भागता हुआ वहां से जा रहा था जब अलीना की नज़र उस पर पड़ी। यूं ही शाह आलम ने एक ही पल में वो कपड़े जलाकर राख कर दिए। अलीना को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत देख लिया हो। आप होश में तो हैं? वो दौड़ती हुई शाह आलम के पास आई। वो बारी बारी हर चीज़ ला रहा था जो उसने अपने ही खाने में समेटी हुई थी, जिसमें जोया की तस्वीरें भी मौजूद थीं। ऐसा नहीं था कि अलीना ये पहली दफ़ा देख रही थी, लेकिन ये सब कुछ देखकर अलीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो इतना ज़रूर जान गई थी कि शाह आलम को शायद जोया की सच्चाई पता चल गई है, जिसका बार बार मुमताज़ बेगम उससे जिक्र करती रहती थी। लेकिन अलीना के लिए वो कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसके लिए ये जवाब काफ़ी था कि शादी से पहले उसे ये सच्चाई नहीं बताई गई। पार्टी में उसका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार उसका दिल ये था कि वो घर चला जाए, लेकिन वो बॉस था, वहां से जा नहीं सकता था। पार्टी खत्म हुई तो वो थक हार कर वापस घर आ गया। अलीना कब की सो गई थी, पर आज वो काउच पर नहीं सो सकता था। वो पहले ही बहुत थका हुआ था। अलीना को सोते हुए देखा तो अपनी साइड पर आकर लेट चुका था। अलीना का मासूम चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने था। बार बार वही धोखा याद आ रहा था जो जोया ने उसे दिया। उसने जोया को भी तलाक दे दी थी। वो जोया का चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। ये सोचते सोचते
کب وہ الینا کے قریب آ گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ سوچ کر وہ ایک دم سے اسے الگ ہو گیا اور پھر کروٹ بدل کر گہری نیند سو گیا۔ الینا صبح اٹھی تو غصے سے بے قابو ہو گئی۔ وہ سارے لحاظ بھول چکی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے شاہ عالم کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ پہلی بیوی نے آپ کو خوش نہیں کیا جو آپ یوں اس بیڈ پر آ گئے؟ اس کے من میں بس جو آ رہا تھا وہ بول رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو الینا، ہوش میں تو ہو؟ وہ دونوں بازو سے تھامے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوش تو آپ بھول گئے ہیں کہ ہمارے بیچ کیا ڈیل ہوئی تھی، کہ میں 2 سال آپ کی ماں کی کیئر کے لیے یہاں رہوں گی۔ 2 سال بعد آپ مجھے طلاق دے دیں گے، پھر آپ میرے قریب کیسے آ گئے؟ وہ غصے سے چلا رہی تھی، جبکہ شاہ عالم کو ایسے یوں غصے میں دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ پارٹی سے تھکا ہوا آیا تھا، کاؤچ پر سو کر میری کمر دکھنے لگی تھی، اسی لیے بس اپنی جگہ پر آ کر سو گیا، اور 2 سال بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پر ابھی میں تم پر حق رکھتا ہوں، اور تمہاری اماں نے خود اپنی رضامندی سے تمہاری شادی مجھ سے کی ہے، یہ مت بھولو۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، ابھی طلاق نہیں ہوئی ہماری۔ خفگی سے کہتے شاہ عالم اسے کافی کچھ باور کراتے وہاں سے جا چکا تھا۔ الینا اسی جگہ پر شل سی کھڑی رہ گئی۔ پورے 2 سال گزر گئے تھے۔ ممتاز بیگم بالکل بھی نہیں چاہتی تھیں کہ الینا کو یہ پتا چلے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا یہ بات بہت غلط ہے۔ اگر الینا کو پتا چل گیا کہ ہم صرف اور صرف ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ تو 1 سال پہلے سے ٹھیک ہو گئی ہیں، تو پھر وہ آپ سے ناراض ہو جائے گی۔ شاہ عالم نے اپنی ماں سے کافی گھبرا کر کہا، میں کسی بھی قیمت پر اس بچی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ مجھ سے دور ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ وہ میری بیٹی بن گئی تھی، تو کیوں نہیں اس سے کہہ دیتا کہ تو اسے چاہتا ہے؟ یہ سن کر تو شاہ عالم نے جھٹکے سے نگاہیں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں مام، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی نظریں چرا کر بولا، تو پھر اسے ابھی طلاق کیوں نہیں دے دیتا؟ تجھے تو پتا چل گیا ہے نا کہ تیری ماں ٹھیک ہو گئی ہے۔ مام، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ تو کیا تم میری وجہ سے ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ کیونکہ مجھے تو الینا کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ ممتاز بیگم کی بات سن کر شاہ عالم سر جھٹک کر رہ گیا۔ الینا اس وقت باہر گھوم رہی تھی۔ اپنے سامنے شاہ عالم کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ آپ تو اس وقت اپنی پہلی بیوی کے پاس جاتے ہیں نا، پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمیشہ اس کو شام کے وقت حویلی میں موجود دیکھ کر یوں ہی اس پر طنز کرتی تھی۔ شاہ عالم نے ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے زویا کو طلاق دے دی ہے، بس وہ الینا کی باتوں سے کافی محظوظ ہوتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہوں، اسی لیے نہیں گیا۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سامنے دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ کا یہ ارادہ بہت فضول تھا، کیونکہ آپ کی دوسری بیوی سے کچھ ہی دیر بعد آپ کی طلاق ہو جائے گی، تو بہتر یہی ہے کہ پہلی بیوی کے ساتھ رہیں۔ الینا یہ کہتے ساتھ وہاں سے جانے والی تھی جب شاہ عالم نے اسے روک لیا۔ میں تم سے ایک سوال کرنے آیا تھا، تمہارے طنز کے تیر ختم ہو گئے ہوں تو میرا سوال سن کر جانا، اور دل کرے تو جواب بھی دے دینا۔ اس کی بات سن کر وہ وہیں پر کھڑی رہ گئی۔ بولیں۔ کچھ دیر بعد جب شاہ عالم کچھ نہ بولا تو وہ تنگ آ کر بولی، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے موم ہمیشہ کے لیے معذور رہیں تو کیا تم میری ماں کی خاطر ہمیشہ کے لیے میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہو گی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراہٹ دبا کر اس سے بولا تھا۔ اس کی بات کا پھر الینا کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ عالم اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ شاہ عالم نے یہ چیز محسوس کی تھی کہ الینا کچھ زیادہ ہی اس سے دور رہنے لگی تھی۔ پہلے بھی ایسا ہی تھا، الینا اس سے دور رہتی تھی،
لیکن اس بار شاہ عالم اس کے قریب جانے کی کوشش ضرور کرتا، پر اب اس نے فوراً علینا کو دور جانے سے روک لیا، پھر اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ کر گویا ہوا، تم میرے پاس رہو گی تو میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ وہ تنگ آ کر بولا، ایسی باتیں آپ میرے ساتھ مت کیا کریں، کیونکہ ہمارے بیچ ایک کانٹریکٹ میرج ہے، کوئی پیار محبت کی شادی نہیں جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ علینا نے بستر سیٹ کرتے تب کر لاپرواہی سے کہا، اگر ہم اس کانٹریکٹ کو ختم کر دیں تو کیا پھر بھی تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی؟ شاہ عالم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کر کے نرم لہجے میں پوچھا۔ علینا تو آج بول ہی پڑی تھی، اسے کافی عرصے سے محسوس ہو رہا تھا کہ شاہ عالم کچھ بدلا سا تھا۔ ویسے ہی آپ کے یہ انداز بدلے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ کافی دنوں سے عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ مجھے آپ سے طلاق ضرور چاہیے۔ علینا نے جیسے ہی یہ بات کی، شاہ عالم نے گہری سانس لی۔ کس کی شادی ہے؟ مجھے کسی کی شادی پر نہیں جانا، وہ جل بھن کر بولی۔ میرے دوست کی شادی ہے اور ہم دونوں کو ہی جانا ہے۔ میں تمہیں پارلر چھوڑ دوں گا، تیار ہو کر آ جانا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ جیسے اسے آرڈر دے رہا تھا۔ علینا حیران ہو گئی۔ ممتاز بیگم کے کہنے پر وہ بھی تیار ہو گئی تھی۔ ممتاز بیگم نے اسے یہی کہا تھا، شہباز کی شادی ہے، اس کا جگری دوست ہے، اور یوں علینا زبردستی پارلر گئی۔ نہ جانے پارلر والی نے اس کو اتنا زیادہ کیوں تیار کیا تھا۔ دیکھیے، مجھے یہ ہیئر سٹائل نہیں چاہیے، مجھے اپنے بال بن چاہیے۔ اس کی بات سن کر پارلر والی بولی، ارے آپ کے ہسبینڈ نے ہمیں خود آرڈر دیا ہے کہ آپ کو اسی طرح تیار کرنا ہے۔ یہ سن کر تو علینا کی روح فنا ہو گئی۔ شاہ عالم اسے لینے جیسے ہی آیا تو علینا کو اس خوبصورت سی ساڑی میں دیکھ کر اس کا چہرہ ایک دم کھلکھلا اٹھا۔ راستے میں علینا اس سے پوچھ بیٹھی، میں جان سکتی ہوں آپ نے پارلر والی کو یہ کیوں کہا تھا کہ مجھے ایسے تیار کرنا؟ جبکہ اس کی بات کا شاہ عالم نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ سامنے دیکھے مسکراہٹ دبائے ڈرائیونگ پر فوکس کر رہا تھا۔ زویا کافی خوش تھی کہ اسے شہباز مل گیا ہے، پر جیسے ہی اسے وہ آواز سنائی دی، ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے شاہ عالم کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ علینا کو دیکھ کر اس کی وہ مسکراہٹ مان پڑ گئی تھی۔ ہائی مسز شہباز، میں شہباز کا بچپن کا دوست ہوں اور یہ میری وائف علینا۔ زویا نے ایک نظر شاہ عالم کو دیکھا، پھر اس کی نظر اس حد درجے خوبصورت اور جوان لڑکی پر گئی تھی، وہ بھی اتنے خوبصورت جوڑے میں، جبکہ علینا نے جیسے ہی زویا کو دیکھا فوراً پہچان گئی تھی۔ اسے وہ تصویر یاد آنے لگی تھی۔ وہ شاہ عالم کو دیکھ رہی تھی جس کی نظریں ہال میں بیٹھے بھی زویا پر ہی جمی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی شہباز اس کے پاس آیا۔ ارے، کپل ڈانس ہونے والا ہے، کیا تم اپنی وائف کے ساتھ ڈانس نہیں کرو گے؟ شہباز نے کافی چہکتے ہوئے اس سے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ علینا کی اجازت لیے بغیر اس نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما۔ اپنی نظریں زویا کی طرف جماتے وہ علینا کو تیزی سے گول گول گھما رہا تھا۔ علینا ایک کٹ پتلی کی مانند گھوم رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا سانس تیز ہونے لگا۔ پلیز بس کر دیں، مجھے چکر آ رہے ہیں، وہ بمشکل بول پائی۔ تب شاہ عالم ہوش میں آیا، لیکن علینا کا اب وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ علینا، ابھی شادی ختم نہیں ہوئی۔ شاہ عالم نے اسے روکا۔ پلیز، میں خود چلی جاؤں گی، آپ کے سہارا نہیں چاہیے۔ اب آپ آرام سے ان دونوں کو دیکھیں، پر میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ مجھے زویا کو جتانے کے لیے استعمال کریں۔ اس نے کافی کوشش کی تھی کہ اس کے آنسو نہ نکلیں، لیکن پھر بھی اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ نہیں علینا، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اس کو یقین دلا رہا تھا۔ اصل بات تو یہی تھی کہ وہ سچ میں یہ چاہتا تھا کہ زویا دیکھے کہ وہ علینا کے ساتھ کتنا خوش ہے۔ وہ بھاگتا بھاگتا اب اس کے پیچھے آیا تھا۔ علینا، میری بات سنو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ لیکن وہ پیدل ہی سڑک پر جا رہی تھی۔
وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے گاڑی دوڑا رہا تھا، بار بار پکار رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگا کر گاڑی اس کے قریب کر دی۔ فوراً اٹھ کر باہر آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر دیکھو، موسم کتنا خراب ہو رہا ہے۔ میں تم سے ساری بات کلیئر کر دیتا ہوں الینا، پلیز۔ وہ تحمل سے بولا، کچھ کلیئر نہیں کرنا مجھے، میری طرف سے سب کلیئر ہے شاہ عالم۔ جیسے ہی آپ کی ماں ٹھیک ہوں گی آپ مجھے طلاق دیں گے۔ وہ بس ایک ہی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ اتنے میں زور سے بادل گرجے۔ بجلی چمکتے ہی خوف کے مارے الینا شاہ عالم کے ساتھ جا لگی۔ شاہ عالم کو کچھ سمجھ نہیں آیا، پر یہ جانتا تھا کہ وہ موقع غلط نہیں ہے۔ دل کی سن کر اس بار بھی وہ الینا کو اپنے حصار میں کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد کوٹ اتار کر الینا کے اوپر کروایا اور ہلکے سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ نہیں آنٹی، ایک دفعہ آپ اس ڈاکٹر سے ایکس رے کروا کر تو دیکھیں، ضرور اچھی رپورٹ آئیں گی۔ مجھے تو اب اس فیملی ڈاکٹر پر یقین ہی نہیں۔ ممتاز بیگم جو اندر سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ اگر الینا کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ماں بیٹے کا پلان ہے اور وہ ڈاکٹر بھی ساتھ ملا ہوا ہے تو ان کا کیا بنے گا۔ لیکن ڈاکٹر نے جب یہ بتایا کہ ایکس رے کی رپورٹ تھوڑی پیچیدہ ہے تو ممتاز بیگم نے شکر کا سانس لیا، لیکن الینا تو اس پر بھی خوش ہو گئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر گیا، الینا دوڑتی ہوئی ممتاز بیگم کے پاس آئی اور کہا، آنٹی بہت اچھی خبر ہے، میں بہت خوش ہوں۔ 2 سال بعد آج آپ کے پیروں میں حرکت محسوس ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جلد ہی چلنے لگیں گی۔ ممتاز بیگم نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ مرجھا گیا، گویا اپنی صحت یابی کی انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ فوراً بولی، میں جانتی ہوں الینا، تم اس لیے خوش نہیں ہو کہ میں ٹھیک ہونے والی ہوں، بلکہ تم اس لیے خوش ہو کیونکہ تم اس رشتے سے آزاد ہونے والی ہو۔ تم اس رشتے کو قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ تم کیوں میرے بیٹے کا ہاتھ نہیں تھام لیتی؟ میرا بیٹا بھٹکا ہوا ہے، تم اسے اس کی منزل تک پہنچا سکتی ہو۔ یہ سب سن کر الینا کا دل ایک دم پتھر ہو گیا۔ نہیں آنٹی، دیکھیں آپ ٹھیک ہو رہی ہیں، اور جیسے ہی آپ ٹھیک ہوں گی وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ مجھے یہ رپورٹس لے کر ان کے پاس جانا ہے، ان رپورٹس کو دیکھ کر ہی وہ طلاق کے کاغذات تیار کریں گے۔ وہ آج پھر ہر بار کی طرح اس بار بھی رپورٹس لے کر شاہ عالم کے پاس آئی تھی۔ آفس کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر وہ ایسے ہی مغرور چلتے ہوئے شاہ عالم کے پاس آئی۔ یہ دیکھیں آنٹی کی رپورٹس، ان کا مطلب ہے کہ وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ وہ رپورٹس دکھا رہی تھی جو ممتاز بیگم کی اسکین کی رپورٹس تھیں۔ انہیں دیکھ کر شاہ عالم ایک دم خوش ہو گیا۔ اس کی ماں تو کتنے سالوں بعد پھر سے پیروں پر چلنے والی تھی، لیکن اگلی بات سن کر اس کی خوشی پل میں ہی ختم ہو گئی۔ جب اس نے الینا کی یہ بات سنی، دیکھیے اب آپ پیپرز تیار کروانا شروع کر دیں۔ وہ چونک کر بولا، کون سے پیپرز؟ پھر اس نے ایک نظر الینا کے چہرے کی طرف دیکھا جو کافی پر اعتماد لہجے میں بولی، اور کس کے پیپرز؟ ہمارے طلاق کے پیپرز۔ یہ سن کر شاہ عالم کے ماتھے پر شکن آ گئی تھی۔ وہ غصے سے بولا، کتنی دفعہ کہا ہے، یہ سب کیوں بھول نہیں جاتی؟ میں تو تمہارے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگلے ہی لمحے الینا غصے سے بولی، دیکھیے آپ اپنی بات سے مکر نہیں سکتے۔ 2 سال میں نے اسی بات کا انتظار کیا ہے، 2 سال میں تڑپی ہوں آپ سے الگ ہونے کے لیے۔ یہ سن کر شاہ عالم جوش کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور بولا، 2 سال تو میں بھی تڑپا ہوں تمہارے قریب آنے کے لیے۔ اس نے ایک جھٹکے سے الینا کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کی بات سن کر الینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے دھوکے کو نہیں بھول سکتی۔ الینا نے نظریں چراتے شکوہ کنا لہجے میں کہا۔ شاہ عالم نے اگلے ہی لمحے فاصلہ مٹا کر کہا، پر میں تمہیں نہیں بھول سکتا، وہ سب میری غلطی تھی، لیکن اب جب بھی تم میرے سامنے آتی ہو تو مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تم سے جدا نہیں رہ سکتا۔
یہ کہتے شاہ عالم نے پھر سے علینا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے جانے لگا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ شاہ عالم، میں یہ سب نہیں کر سکتی، رک جائیں، آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ پلیز علینا اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی وہ کمرے میں لے جا کر علینا کو بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ میں صرف اور صرف آپ کی موم کی وجہ سے یہاں ہوں، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ اس کی بات سن کر اچانک سے شاہ عالم مسکرا دیا۔ علینا، اگر میں تم سے کہوں کہ میری ماں بالکل ٹھیک ہے، وہ چل سکتی ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس صرف اور صرف اس وجہ سے یہ سب کر رہی تھی تاکہ تم ان کے ساتھ رہو، تاکہ تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، تو کیا تم یہ سچ تسلیم کر لو گی؟ شاہ عالم کی بات سن کر علینا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے علینا، تم نے مجھے جو رپورٹس دکھائی ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ رپورٹس دیکھو۔ اس نے اپنے ٹیبل پر پڑی وہ رپورٹس دکھائیں۔ علینا ان رپورٹس کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گئی۔ پھر تو مجھے آپ سے بہت پہلے طلاق لے لینی چاہیے تھی۔ شاہ عالم، پھر کیوں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں؟ میری زندگی کے ساتھ مت کھیلیں، خدا کے لیے، کیوں نہیں سمجھتے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ وہ جذباتی ہو کر اتنا ہی کہہ پائی تھی جب شاہ عالم اس کے پاس آیا تھا اور سارے فاصلے مٹا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس سے الگ ہوا۔ علینا نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی، پلیز مجھے داغدار مت کریں۔ شاہ عالم نے اس کی بات پر نرم لہجے میں کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں داغدار کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو میرا حق ہے اور آج میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے تمہارا بہت حق مارا ہے، پر اب میں جان گیا ہوں کہ اگر تم میری قسمت میں آئی ہو تو یہ کوئی عام بات نہیں۔ اس نے مجھے دھوکہ دینا تھا اور اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میں تمہیں خود سے دور کر دوں۔ تم ہی میری قسمت میں لکھی ہو، میری ہم سفر تم ہو۔ وہ اپنے ماتھے کے ساتھ اس کا ماتھا ٹکرا کر محبت سے چور لہجے میں بولا، میں نے ایک دفعہ بھی تمہیں خوش نہیں کیا علینا، کبھی تمہاری تعریف نہیں کی، لیکن اندر ہی اندر میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے اور ایک عام کپل کی طرح رہنے کے لیے کافی تڑپا ہوں۔ تمہاری بھی تو خواہش ہوگی، تم نے بھی تو خواب دیکھے ہوں گے۔ علینا نے اس کی باتیں سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ خواب تو اس نے بھی بہت دیکھے تھے، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی قسمت اس کے خوابوں کو یوں چکنا چور کر دے گی۔ علینا رونے لگی تھی۔ اس نے روتے ہوئے علینا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی اس کی نظر دروازے پر گئی، ممتاز بیگم کو صحیح سلامت اپنے پیروں پر کھڑے دیکھ کر علینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ممتاز بیگم نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ باری باری ان دونوں کا ہاتھ پکڑا، پھر علینا سے بولی، مجھے معاف کر دو علینا، میں نے تمہیں اس دھوکے میں رکھا، پر میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر تم سے پیار کیا ہے۔ میں مانتی ہوں میرا بیٹا، میرا شاہ عالم کافی جذباتی ہے، اس نے کچھ غلط فیصلے لیے تھے، یہاں تک کہ تمہیں ٹھکرا بھی دیا تھا، پر آج کے بعد یہ کبھی تمہیں دکھ نہیں دے گا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ ممتاز بیگم نے علینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ علینا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اس پل کا انتظار کر رہی تھی کہ کب ممتاز بیگم اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی، لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ جب وہ ٹھیک ہوں گی تب اس کی زندگی کے فیصلے بدل جائیں گے۔ اور یوں اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا تھا، شاہ عالم کو ایک موقع دیا تھا، اور یوں شاہ عالم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اتنی جلدی علینا کو خود سے دور نہیں کرے گا۔ اس کا دل جیتنے کے لیے اس نے جی جان لگا دی۔ یوں اس روز اس نے اپنے ہاتھوں سے علینا کو سجایا تھا، اسے دلہن بنایا تھا، اور وہ اسے سارے پل پھر سے یاد کرانا چاہتا تھا، پھر سے منانا چاہتا تھا جو اس نے گنوا دیے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔
بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔